السلام علیکم. پرائم کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرحان زاہد. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں گزشتہ ہفتے پاکستان میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. عام انتخابات کا انعقاد ہوا ہے. تمام سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت سازی کے عمل میں مصروف ہیں، لیکن یہاں پر ایک عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس حکومت سازی کے بعد اگلے 5 سال اسٹیبلٹی کے ہوں گے یا نہیں. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علی سلمان صاحب. علی سلمان صاحب کا میں تعارف کرواتا چلوں. علی سلمان صاحب پرائم انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور پاکستان کے سینئر اکانومسٹ میں سے ہیں. علی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے سب سے زیادہ چیلنجز اکانومی کے اعتبار سے کیا ہوں گے؟ دیکھیں فرحان، یہ کافی امپورٹنٹ اور ٹائملی ڈسکشن آپ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلی بات الیکشنز کی ایکسرسائز ایک ہمارا مینڈیٹری پروسیس ہے جو آئین کے تحت اور قوانین کے تحت وہ ضروری ہے. ہر 5 سال کے بعد ایٹ لیسٹ ہمیں اس ایکسرسائز سے گزرنا ہوتا ہے، اور بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک کامیابی ہے ایز اے نیشن کہ ہم نے اس ایکسرسائز کو تمام چیلنجز کے باوجود مکمل کیا، انکلوڈنگ جو ریاست کے ادارے اس میں انوالو تھے ان کو بھی، اور جو پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز، اسٹیک ہولڈرز جو اس میں شامل ہوئے وہ سب اس کے اندر کامیابی کے حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور خاص طور پر وہ کروڑوں لوگ جو اس دن گھر سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے اور اپنا ایک رائٹ استعمال کیا، انہوں نے اپنے پریفرڈ کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے، وہ سب اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں. اور دوسری آپ نے جو بات کی وہ اسٹیبلٹی کی بات کی، استحکام کی بات کی ہے. اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم نے جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آئی، اس سے پہلے بھی، اس سے جو پچھلے 2 سال آپ دیکھ لیں تو ہم ایک پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہے تھے. اگرچہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل طریقے سے حکومت چینج ہوئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، لیکن اس کے باوجود ہم اس پروسیس کو شاید ہمیں ہمارے سسٹم میں اتنی بھی میچورٹی نہیں ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ کہ اس سسٹم کو ہم اسموتھلی ایبزارب کرتے ہیں. ہم نے اس کو ڈسرپشن کا، پروٹیسٹ کا بھی ایکسپیرینس ہم نے کیا. اس کے بعد اس میں ایک بڑا کویسچن یہ پیدا ہوا کہ ہم کیسے اسٹیبلٹی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال جس بھی آپ اکانومسٹ سے پوچھیں گے، جس بھی آپ اکنامک پالیسی میکر سے پوچھیں گے یا انٹرنیشنل انویسٹر سے پوچھیں گے، تو وہ ایک ہی سوال سب سے زیادہ کرتا ہے، وہ یہ کہ جی بڑی اچھی پالیسی آپ نے بنا دی ہے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلے 5 سالوں میں یا اگلے 10 سالوں میں آپ یہ پالیسی کو برقرار رکھیں گے. اس کا جواب ہم عام طور پر یہ دیتے تھے کہ جی الیکشن ہو جانے دیں، الیکشن جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک نئی حکومت بن جائے گی اور وہ 5 سال کے لیے پالیسیز کو گارنٹی کر سکے گی. اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ، اور اس میں بعد میں پروگرام کے دوران بات کر سکیں گے، کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی وہ ایک ایکسٹینڈڈ مینڈیٹ کے تحت آئی، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے زیادہ پاورز بھی حاصل کی جو یوزلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی، کہ وہ ہم اکنامک ریفارمز کریں. تو یہ سارا وہ بیک گراؤنڈ تھا کہ اکنامک ریفارمز کس حد تک ہوئیں، کس حد تک نہیں ہوئیں. لیکن یہ سامنے یہ اس پر یہ بہت حد تک یہ بات واضح ہوئی کہ پاکستان سے کوئی بھی کریڈیبل انسٹیٹیوشنز، اس کے علاوہ ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز اور دوست ممالک، انہوں نے یہی انڈیکیشن دی کہ ہم الیکٹڈ گورنمنٹ سے بات کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے بنسبت کے ایک ٹیکنوکریٹک ایک ٹرانزیشن یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے. وہ جو ہماری تھنکنگ تھی، یا ہماری جو مقتدرہ کی اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ تھی کہ جی ہم اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ذریعے ہم کوئی بڑی ریفارمز لے کر ہم ایک اسٹیبل پاتھ کی طرف دیں گے، اس میں تو ہمیں کامیابی نہیں ملی، کیونکہ سب نے یہی کہا ہے کہ جی الیکشنز کے بعد ہم زیادہ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. لیکن اب چونکہ الیکشنز ہو گئے ہیں اور الیکشن کے رزلٹ وہ کافی اس وقت جو آفیشیل رزلٹس ہیں اس کے مطابق مینڈیٹ کافی اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، اسپلٹ ہے. اگرچہ جو کلیمز ہیں وہ اس کے مطابق شاید کاؤنٹنگ اور جو فائنل نمبرز ہیں وہ کنٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹس ہے اگر کینڈیڈیٹس ایگریوڈ ہیں
تو وہ اپنے پروسیس پوری کریں گے. لیکن ابھی تک ہمیں اسٹیبلٹی، جو آپ نے سوال پوچھا تھا، اسٹیبلٹی ابھی فوری طور پر ہورائزن پہ نظر نہیں آ رہی. علی سلمان صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بلکہ سب نے تقریباً دیکھا ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن سے پہلے اپنا ایک منشور شائع کیا. انہوں نے بتایا کہ ان کے آگے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان منشور میں ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں فردر اگلے 5 سال ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ہمارے پرابلمس کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جی یقیناً ہم نے مختلف پارٹیز کے منشور کو، مینیفیسٹوز کو اسٹڈی بھی کیا ہے، اور اس میں شاید سب سے زیادہ اگر آپ صرف منشور کی کوالٹی کی یا پروسیس کی بات کریں تو ایک میں ایسی پارٹی کا نام لوں گا جو کہ ڈیموکریٹکلی شاید اتنی زیادہ سکسیزفل نہیں ہے، وہ ہے جماعت اسلامی. انہوں نے تقریباً 1 سال پہلے ہی اپنا منشور کا اعلان کیا تھا اور وہ مختلف فورمز پہ اس کو پیش کرتے رہے، اگرچہ ان کی جو سکسیس ہے اس الیکشن میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے اور پاکستان تحریک انصاف نے، اگرچہ وہ کسی سمبل کے تحت انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو اناؤنس کیا. پھر آخر میں PMLN نے بھی اپنا مینیفیسٹو اناؤنس کیا. ان مینیفیسٹو کی حد تک ہمیں ایک ایسپائریشن، مینیفیسٹو ایک ایسپائریشن کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ کانکریٹ پلانز نہیں ہوتے، اور شاید ان سے زیادہ توقع کرنا کہ کیونکہ تھنک ٹینکس یہاں پر ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں تھنک ٹینکس تو نہیں فارم ہوتے، تو بہت زیادہ ریسرچ ہمیں نظر نہیں آئی اس پروسیس کے دوران، جو خاص طور پر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے. کچھ ہمیں سلوگن ضرور نظر آئے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کے جو کیمپین میں ہم نے کنسسٹنٹلی دیکھی ہیں 4-5 پوائنٹس. انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم حکومت کے اخراجات کو کم کریں گے، جو یقیناً خوش آئند بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جابس کی بات کی ہے، گھر بنانے کی بات کی ہے، بھوک مٹاؤ پروگرام کی بات کی ہے، صحت کارڈز کی بات کی. تو یہ وہ پروگرامز ہیں کہ جو کسی نہ کسی فارم میں اس سے جو پچھلی حکومت تھی PTI کی گورنمنٹ، انہوں نے بھی پرومس کیے تھے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں وہ کافی حد تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی ہے، اس پر انہوں نے کام نہیں کیا ہے. PMLN نے کہ مینیفیسٹو میں ترقی کی اور ریفارمز کی بات ضرور ہے، لیکن ہمیں ان کے نیریٹو میں یہ بات بہت پیچھے چلی گئی. اور ان کے جو اگر آپ نیریٹو دیکھیں، میاں نواز شریف کی آپ سپیچز کو سنیں تو اس میں انہوں نے اپنے منشور سے ہٹ کر اس پر شاید زور دیا ہے کہ آپ مجھے واپس لے آئیں، پاکستان کو نواز دو، ان کا ایک نعرہ تھا. تو اس میں ہمیں مینیفیسٹو سے ریلیٹڈ پوائنٹس کم ملتے ہیں، اس میں ایک پاسٹ کی طرف جانے کا اندیا ملتا ہے، اور ایک امپریشن ہے کہ اگر آپ مجھے واپس لے آتے ہیں تو میں ساری چیزیں ویسے ہی کر دوں گا جیسے آج سے ان کے خیال میں 10 سال پہلے تھی. تو مینیفیسٹو کی حد تک ہمیں مطلوبہ سنجیدگی نہیں نظر آئی، مگر اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں آرگنائز نہیں ہیں اور تھنک ٹینکس ان میں اسٹیبلش نہیں ہیں. اچھا علی سلمان صاحب، آپ نے اسٹارٹ میں ایک بات کی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ. کچھ مہینوں پہلے اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو وہ ہم سب کو پتہ ہے، پہلے گورنمنٹ ختم ہو گئی اور کافی لمبے عرصے تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلا. اس میں ایک عام خیال تو یہ تھا کہ شاید ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے تو وہ اکانومی چیلنجز کو ایڈریس کرے گی، اور مے بی ہم جو ہے اس پیتھ پہ چڑھ پڑے جس پہ ہم چڑھنا چاہ رہے ہیں. میری نظر سے پرائم کی ایک رپورٹ بھی گزری تھی، پرائم پلس جنوری 23، جس پہ آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پرفارمنس کی ایویلویشن کی تھی. آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ جی، ہم نے یہ جنوری 2024 میں جو رپورٹ پبلش کی پرائم انسٹیٹیوٹ نے، جو ہمارے ریسرچ اکانومسٹ ہیں طٰہٰ عادل، ان کی مین اس کی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے علاوہ مسرت پروین ہے، وہ ہماری ریسرچ کولیگ ہیں، انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. اس رپورٹ نے اسی حوالے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اکنامک پرفارمنس کو ریویو کیا. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ PDM کی گورنمنٹ کے دوران باقاعدہ آئین میں ترمیم کی گئی اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اور اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہم نے زیادہ اسکوپ دیا امینڈمنٹس کرنے کا، اکنامک ریفارمز کرنے کا، لانگ ٹرم جو پروجیکٹس یا ایگریمنٹس کرنے کے لیے دیا. اس کے علاوہ ایک خاص ادارہ SIFC جو PDM کے دور کے میں ہی بن گیا تھا، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنایا گیا، اور اس میں وہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کے بعد بنایا گیا. پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ایکٹ میں ترمیم کی گئی،
اور پھر آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا فریم ورک بنایا گیا اکنامک ریفارمز کا، اور اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اس کی ایک امپلیمنٹیشن ایجنٹ کے طور پر متعارف کروائی گئی. یہ اس کا ایک تاریخی یا آئینی پس منظر تھا. پرائم انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف 2 میجرز کو دیکھیں، ٹیکس ریفارمز اور SOE ریفارمز، پرائیویٹائزیشن، اس کے اوپر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ناکام رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی حد تک کچھ ٹرانزیکشن تو مکمل ہوئیں، جیسے ہیوی الیکٹرک کمپلیکس کی ٹرانزیکشن فائنلی مکمل ہوئی اور وہ اسٹیٹ کنٹرول سے باہر نکل گیا، اگرچہ ظاہر ہے اس کا پروسیس اس سے پہلے سے شروع ہوا تھا. PIA میں ریسٹرکچرنگ کا اپروول ملی کیبنٹ سے. FBR کی ریسٹرکچرنگ کی جو پروسیس ہے وہ کافی آگے گیا، لیکن پھر الیکشن کمیشن نے حکومت کو اس پروسیس سے روکا. تو صرف یہ کہنا کہ جی ہم نے کوئی ٹیکس کی کلیکشن میں اضافہ کر لیا ہے جو تقریباً 25 سے 30% اضافہ ہوا ہے، یا ہم نے بجلی کے بلوں کے ریٹس میں اضافہ کر لیا ہے، یہ ریفارم نہیں ہے. یہ تو آسان ترین کام ہے، اور خاص طور پر ایک ایسی ٹیکر گورنمنٹ جس کو عوام کا سامنا نہ کرنا ہو، وہ ایسا کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گی. وہ تو ایک کاغذ کے اوپر سائن کر دیں گی اور وہ چیزیں ہو جائیں گی. اس کا خمیازہ ظاہر عوام کو بھگتنا پڑے گا یا پھر جمہوری اور عوامی حکومت کو. تو اس حوالے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تجربہ ریفارمز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ناکام رہا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ریفارم ٹیکنوکریٹک پروسیس سے زیادہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. جب تک کہ ہم اپنے اکنامک ریفارمز کو پولیٹیکل ڈائنمک سے الائن نہیں کرتے ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے پولیٹیشنز یہ ذمہ داری نہیں لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا ٹیکس سسٹم چاہیے، کس طرح کے ہمیں حکومت کا رول ہے اکانومی کے اندر، اس کو کیسے ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو پائڈ ہے، جو بڑا ایک موقر پاکستانی ادارہ ہے، ان کے مطابق حکومت کا جو فٹ پرنٹ ہے اکانومی کے اندر وہ 70% کے قریب پہنچ گیا ہے. تو ایسی جگہوں پر اور SOEs کو دیکھیں، اسٹیٹ اور انٹرپرائزز، ان کا جو ایسٹ ویلیویشن کریں تو ان کے صرف جو کمرشل انٹرپرائزز ہیں ان کا ایسٹ اس وقت نیشنل GDP کے 40% سے زیادہ ہے. تو ایسی حالت میں جہاں پر حکومت کا انفلوئنس ہر جگہ پر ہو، اکانومی کے ہر سیکٹر میں ہو، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اس میں یہ امیجن کرنا کہ ایک ٹرانزیشن والی حکومت، ایک عارضی حکومت جس کے پاس نہ کوئی مینڈیٹ ہے، نہ اس کا لوگوں کے اوپر کوئی نہ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی لانگ ٹرم ریفارمز لے آئے گی، وہ ایک خام خیالی تھی، خوش فہمی تھی. اس خوش فہمی کا ہم نے نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے. تو ہمیں اس کو پس سے پش ڈال کے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں فوری طور پر جب ہم نئی اس قومی اسمبلی وجود میں آئے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تصور ہی ختم کر دینا چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیز نو مینڈیٹ ٹو ٹیک اینی ایکشنز واٹس ایور. تو یہ 1985 میں آئین میں ترمیم ہوئی تھی. اس کو ریورس کریں، دنیا میں کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تصور موجود نہیں ہے. یہ ہم نے ایک انٹرونشن کا اور پولیٹیکل پروسیس کو کنٹرول کرنے کا ایک ٹول ایوالو کیا تھا 1985 میں. اس ٹول کو بالکل سرے سے ہمیں اکھاڑنے کی ضرورت ہے، اور ایک حکومت آئے جو الیکٹڈ حکومت ہو، جس کے پاس میجورٹی کی مینڈیٹ ہو، وہ اپنی پالیسیز لے آئے، اور ایک امپاورڈ الیکشن کمیشن اپنے ٹائم پہ الیکشنز کروائے اور نئی حکومت کو ہینڈ اوور کرے. یہ اسٹینڈرڈ ڈیموکریٹک نارم ہے جہاں پہ دنیا میں ڈیموکریسی میچور ہوئی ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں. تو ہم یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آتے ہیں، ہر 3-4 سال کے بعد اس کو 3 مہینے 6 مہینے دیتے ہیں. یہ ٹنکرنگ کرتی ہے سسٹم کے ساتھ، یہ سسٹم کو مزید خراب کرتی ہے، اور اس کا ہم نے دوبارہ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے. تو آئی ہوپ کہ the new National Assembly, one of the first thing which the National Assembly should vote on is an amendment in the Constitution to remove the provision of installation of a caretaker government in the future. میں جاننا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا. کولیشن گورنمنٹ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ ڈیسیژنز نہیں لے سکتی، بلکہ وہ پولیٹیکل ڈیسیژن زیادہ لے سکتی ہیں. ابھی ہمیں IMF کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی طرف واپس جانا ہوگا.
تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کی شرطیں پوری کر سکے, وہ اس پہ کام کر سکے؟ دیکھیں IMF کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ اس وقت ہم کنٹینیوڈ اسی ارینجمنٹ میں ہیں, اور یہ اپریل میں یا مارچ میں جب ریویو ہوگا تو لائکلیہڈ اسی بات کا ہے کہ ہمیں ایک IMF کے نئے لانگ ٹرم پروگرام کی طرف جانا پڑے گا. یقیناً یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے جو ساورن اسٹیٹ ہے. اس کے لیے پاکستان شاید اب دنیا کا واحد ملک ہے جو 23ویں یا 34ویں دفعہ IMF کے پاس جا چکا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک اب موجود نہیں ہے. ارجنٹینا ایک ایگزامپل تھی, مگر اب ارجنٹینا میں بھی ایک ریفارم اورینٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اور وہ چینجز لے کے آ رہی ہے. ہوپ فلی وہاں کے تجربات سے بھی ہم شاید سیکھ سکیں. جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کس طرح آتے ساتھ ہی حکومت کا سائز کٹ ڈاؤن کیا ہے اور کافی چیزیں اور بھی وہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک فٹ پرنٹ ہمیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو IMF ایک شارٹ ٹرم میں ہمیں ایک روڈ میپ مہیا کرتا ہے اور اس کو ہم ایوائڈ نہیں کر سکیں گے, لیکن یہ کہ ایک طرح سے ایک اسٹیبلٹی کا میجر بھی پرووائڈ کرتا ہے. اس پہ ہماری مجبوری ہے. اگر ہمارے پاس یہ مجبوری نہ ہو ایکسٹرنل فنڈز کی شارٹیج کی یا بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ کی, تو شاید ہم یہ بھی تردد نہ کریں. تو اس میں ایک مکسڈ ویو ہے. IMF کین بی اے بلیسنگ ان اے سچویشن ویئر اے گورنمنٹ ٹینڈس ٹو ایویڈ اینڈ ایوائڈ رسپانسبل اکنامک پالیسی میکنگ. ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سے کہ IMF کی جو پالیسیز ہیں ان کی وہ کوئی بہت زیادہ ریفارم کی طرف منتج نہیں ہوئی, بلکہ اگر آپ ایگزامپل کے طور پر یہ دیکھیں کہ IMF نے کہا کہ جی انرجی کے سیکٹر کے اندر آپ نے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے. اس کا طریقہ ہم نے نکالا کہ ہم ہر مہینے بجلی کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اب یہ کوئی ریفارم نہیں ہے. پھر IMF نے کہا کہ جی فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے. اب ہم فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ SOEs کو ختم کریں یا پرائیویٹائز کریں یا کلوز ڈاؤن کریں یا ان کو ریسٹرکچر کریں. وہ تو ہم نہیں کر لیں مور لیس. ہاں مطلب یہ سوچا کہ اس کو فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ہم ریونیو سائڈ کے اوپر چلے گئے کہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھاؤ. تو ٹیکس کلیکشن تو ماشاءاللہ سے بڑھ رہی ہے, اکانومی نیچے جا رہی ہے, ٹیکس کلیکشن اوپر جا رہی ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا پارشلی ذمہ دار IMF بھی ہے کہ IMF کی طرف سے کوئی ریفارم کا پریشر اس طرح بلڈ نہیں ہو رہا ہے. صرف کچھ ٹارگیٹس ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. ریونیو کے ٹارگیٹ, سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے ٹارگیٹس, اور تو لہٰذا IMF از بوتھ اے بلیسنگ اینڈ مے بی اے کرس ان دیٹ سینس کہ جہاں پر ہمیں ایک لانگ ٹرم اکنامک ریفارم کو کمٹ کرنا ہے. وہ آئیڈیاز اپنی نیچر میں برے نہیں ہیں, جو پالیسیز اپنی نیچر میں برے نہیں ہیں, لیکن جس طریقے سے ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے, جس طریقے سے ہم نے ان کو مینیپولیٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے پھر وہ پروگرام بذات خود ایک کویسچن مارک بن جاتا ہے. تو ہمیں اس سے ہٹ کے ایک پولیٹیکلی اونڈ پروسیس کی طرف ٹورڈز اکنامک ریفارم, ٹورڈز اکنامک اسٹیبلٹی کو جانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں کچھ چیدہ پوائنٹس کے اوپر ایک ایگریمنٹ کی ضرورت ہے, جس سے پہلے کہ کوئی کولیشن گورنمنٹ اس کو ایگری کرے. میں سمجھتا ہوں کہ تھنک ٹینکس کو, اکیڈمیا کو, ایکسپرٹس کو, اکانومسٹ کو مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کر کچھ پوائنٹس کے اوپر, جیسے خاص طور پر ٹیکس ریفارمس کے اوپر ایگریمنٹ بلڈ کرنا چاہیے, کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے, تاکہ نئی حکومت جب بنتی ہے تو اس کو کچھ آئیڈیاز فلوٹ کیے جا سکے. جی تھینک یو سو مچ. ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوگی ڈسکشن آج کی. ہم نے بیچ میں پرائم پلس کی بات کی تھی. اگر آپ پرائم پلس ایکسیس کرنا چاہیں تو آپ www.primeinstitute.org سے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.